بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ احباب کے سامنے عوام الناس کی طرف سے پوچھے جانے والے اکثر و بیشتر وہ سوال جن کا تعلق غسل کے ساتھ ہے ان کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ تمامی احباب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلا سوال جو عوام الناس کی طرف سے غسل کے متعلق پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جن کپڑوں میں بیوی سے صحبت کی، کیا وہی کپڑے پہن سکتے ہیں؟ وہ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ توجہ کے ساتھ اس سوال کا جواب سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ صرف اور صرف بیوی کے ساتھ جماع کرنے کی وجہ سے، ہم بستری کرنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ آپ کے کپڑے تب ناپاک ہوں گے جب ان پر نجاست لگے گی، اور اگر کپڑوں کے کسی ایک حصے پر نجاست لگی ہے تو صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا، سارے کے سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، ان پر نجاست لگ گئی، آپ ان کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کو پکڑیے جہاں پر نجاست لگی ہے اور اس کو 3 دفعہ اچھی طرح دھو لیجئے، اور دھو کر اس کو سکھا کر یا گیلا گیلا بھی آپ اس کو پہن کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تمام تر جتنی بھی عبادات ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے غسل بھی پہلے کیا ہو، کپڑے جو ہے وہ آپ نے ہم بستری کی ہے، صرف ہم بستری کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ آپ کے کپڑے تب ناپاک ہوں گے جب ان پر کیا لگی ہو؟ نجاست لگی ہو۔ نجاست کو زائل کر لیں تو وہ پاک ہو جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف پانی سے غسل ہو جاتا ہے یا پھر صابن کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، حلق تک پانی کو پہنچانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، پورے جسم پر اس انداز سے پانی کو بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کسی آدمی نے ان 3 فرائض کو پورا کر لیا ہے تو اس کا غسل ہو گیا۔ صابن کا استعمال صاف ستھرائی کے لیے ہوتا ہے، اور پاکی نہ پاکی کے لیے اگر آپ نے صرف اور صرف پانی کا استعمال کیا ہے تو آپ کا غسل تب بھی ہو جائے گا۔ صابن کا استعمال کرنا کوئی ضروری عمل نہیں۔ اس کے ساتھ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنے کی صحیح نیت کیا ہے؟ تو یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ غسل کرنے کی کوئی خاص نیت نہیں ہے، کوئی خاص جملہ نہیں ہے، کوئی خاص کلمہ نہیں ہے۔ صرف آپ کی اتنی نیت ہو، دل سے آپ کا ارادہ ہو، آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے احتلام ہوا ہے یا میں نے بیوی سے جماع کیا ہے تو مجھ پر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، اس لیے میں ناپاک ہو چکا ہوں، تو ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ صاف کر رہا ہوں۔ صرف آپ کی یہی جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے، کوئی خاص کلمہ جملہ جو ہے وہ اس کے لیے نہیں۔ اس کے بعد کہ کہتے ہیں کہ غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ غسل جو ہے وہ سنت طریقے کے مطابق کیا جائے۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ استنجا کریں، پھر اس کے بعد جسم کے اس حصے کو اچھی طرح سے صاف کریں جہاں پر نجاست لگی ہے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح آپ وضو کریں اچھی طرح، پھر اس کے بعد اپنے داہنے کندھے پر پانی کو بہائیں، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر کی جانب سے پانی کو اچھی طرح بہا لیں۔ تو جب آپ سنت طریقے کے مطابق غسل کریں گے تو آپ نے وضو تو پہلے کر ہی لیا، اور اگر آپ وضو نہیں بھی کرتے، غسل کے 3 فرائض کو پورا کر لیتے ہیں، حلق تک پانی کو پہنچاتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچاتے ہیں، پورے جسم کو اچھی طرح سے تر کرتے ہیں کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہیں رہتی، تو تب بھی آپ کے جو اعضاء وضو کے اندر دھونا ضروری ہے، ہاتھوں کا کونیوں سمیت، چہرے کا، سر کا مسا اور پاؤں کا دھونا، یہ تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ نے غسل کے اندر دھو ہی لی ہے، تو اس لیے وضو تو تب بھی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میری اور آپ کی اماں جان، اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے
کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ غسل کر کے باہر تشریف لائے، آپ نے وضو کیے بغیر ہی جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غسل اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس وقت آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آپ کو کوئی حدث لاحق ہو گئی، نواقض وضو میں سے کوئی کام آپ کے ساتھ پیش آ گیا، آپ نے پیشاب کر دیا، آپ نے پاخانہ کر دیا، یا آپ کی ہوا خارج ہو گئی، یا اسی طرح آپ سو گئے، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کیا کریں، دوبارہ سے وضو کریں، پھر آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر حدث لاحق نہیں ہوئی تو پھر آپ جو ہے وہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 5 پر کہ واش روم میں کلمہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ عوام الناس کے اندر بات مشہور ہے کہ جی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کلمے کا پڑھنا ضروری ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھا جائے گا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ غسل آپ کا اس وقت قابل قبول ہوگا جب آپ نے 3 فرائض کو پورا کیا، جو میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ان 3 فرائض کو پورا نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب آپ نے ان 3 فرائض کو حلق تک پانی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی، پورے جسم پر پانی کو بہا لیا تو آپ کا غسل ہو گیا۔ کلمہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری عمل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی بیت الخلاء کے اندر، غسل خانے کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا نیکی کا کام جیسے کلمہ پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جائز عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے وہ بھی بیت الخلاء سے باہر کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، اور جو باہر نکلنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذی وعافانی، وہ بھی بیت الخلاء سے باہر نکل کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے اندر کھڑے ہو کر کسی طرح کا کوئی بھی کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ باہر آتے ہیں تو باہر آ کر کچھ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق آپ کی ناپاکی پاکی کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ذوق اور شوق کے اوپر ڈیپینڈ، آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر کہ غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا پھر وضو باقی رہے گا یا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ تو توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ کا عضو تناسل ہے یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، جیسے ہاتھ آپ کے جسم کا حصہ ہے، پاؤں آپ کے جسم کا حصہ ہے، ناک آپ کے جسم کا حصہ ہے، عضو تناسل بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ ہاں جب جو ہے وہ اس سے منی خارج ہو جائے، مزید ودی خارج ہو جائے، پیشاب نکل آئے، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے، جب اس کو آپ اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں تو وہ پاک ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے سے آپ کا جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کے جو نواقض ہیں 8، ان میں سے جو ہے وہ ذکر کو ہاتھ لگنا نہیں ہے، اس لیے اور غسل کے دوران ویسے بھی جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، اس کو بھی دھونا ہوتا ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر اس کو ہاتھ لگ گیا ہے یا لگا لیا تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو بھی برقرار ہے، آپ کا غسل بھی برقرار۔ 7ویں نمبر پر سوال یہ ہے کہ سردی کے موسم میں غسل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر رات میں غسل فرض ہو گیا تو کیا ہم فجر کی نماز تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں اور دوپہر کو پھر دوبارہ غسل کر لیا جائے، یا سردی کے موسم میں غسل کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیمم کرنے کی ہر بندے کو اجازت نہیں ہے۔ تیمم وہ آدمی کر سکتا ہے جو پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، بہت زیادہ بوڑھا آدمی ہے، ڈاکٹروں نے اس کو کہا ہے کہ آپ پانی کے قریب نہیں جا سکتے، سردی کا موسم ہے، اگر آپ نے پانی کو استعمال کیا آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، تو وہ بہت لمبا ایک پروسیس ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے اس کو پانی مل نہیں رہا، یا تیسری صورت یہ ہے کہ پانی ہے اتنا ہے کہ اس کو پیا جا سکتا ہے یا اس کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کو پینے کے لیے رکھیے اور غسل کی جگہ یا وضو کی جگہ تیمم کر لیجئے۔ بہرحال اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے علاقے کے، اپنی مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب جو وہاں پر خطیب ہے، جمعہ پڑھاتے ہیں، اگر وہ مستند عالم دین ہے تو آپ ان سے رجوع کریں، ان سے آپ مسئلہ پوچھیے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، وگرنہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی پوری کی پوری ڈیٹیل کو بتائیے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور باقی رہا کہ سردی کے موسم میں آسان طریقہ، تو بھائی آسان طریقے 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ موٹر چلائیں اور تازے پانی کے ساتھ غسل کر لیں، آپ جو ہے وہ گیزر چلائیں گرم پانی سے کر لیں، اگر گیزر کی سہولت نہیں ہے تو آگ جلائیں، اس کے اوپر پانی کو رکھیں، گرم کریں اور پھر کر لیں۔ تو اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی آسان طریقہ نہیں، اگر آپ کے ہاں کوئی آسان طریقہ ہو تو آپ جو ہے وہ مجھے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر سوال ہے
غسل سے پہلے اگر وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور نہا لیا تو کیا غسل ہو جائے گا یا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں سنت عمل ہے، کرنا چاہیے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گئے گزرے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ گیا گزرا دور ہی ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ وضو کر لیا جائے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے نہیں کیا، اس کے پاس وقت کم تھا، جو بھی معاملہ تھا، اگر اس نے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ غسل کیا، غسل کے 3 فرائض کو ادا کر دیا تو اس کا غسل ہو گیا۔ غسل کے لیے پہلے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور سوال ہو، آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ جو ہے وہ محنت کے ساتھ پڑھیے اور اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہو جائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔